بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تو ابھی جو عمران خان صاحب کا جناب بیان ہے جس میں انہوں نے سیدھا سیدھا عاصم منیر کا نام لیا ہے، تو اس نے جو ہے نہ صرف طاقتور حلقوں میں بلکہ پورے جو ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان کے جو کہہ لیں کہ خریدے ہوئے صحافی ہیں جو ان کے کہنے پر بولتے ہیں، ان سب میں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے اب یعنی کچھ صحافی آ رہے ہیں جو کہ دراصل جو ہے وہ اپنا عاصم منیر صاحب کا یا اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہہ لیں کہ پیغام لے کر، اور یہ اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس کی ہم بات دوسرے یا سویلائزڈ کنٹری میں کرتے ہیں، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو سو کال یا یوں کہہ لیں سو کال نہیں تو اپنے وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، ایک اپنے طور پہ یعنی اسٹیبلشمنٹ خود کو قرار دے لینا، جو کہ ہمیشہ سے اس ملک میں ہے کہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہمیشہ سے انہوں نے وہ کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ جو ہمیشہ اس ملک میں اگر کیا یقیناً ایک یعنی انقلاب آ چکا ہے اور آئے گا، اور آئندہ جو ہے حکومت ایسی قائم ہوگی تو تب بھی یہ تاریخی کی کتابوں میں اس کے حوالے دیے جائیں گے کہ کس کس طرح سے ان لوگوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری۔ تو جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب ہیں اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، میری وائف کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہوں گے، تو دراصل یہ ایک لمبی کہہ لیں کہ اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں اس چیز کو لیں، اور پورا پاکستان اس کو جانتا ہے، یہ خان صاحب نے تو ابھی نام لیا، اگر نام بھی لیتے تو ہر شخص، ہر ذی شعور شخص کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ یہ پچھلے 2 سال کے دوران ہوا ہے، جو وارداتیں ہوئی ہیں ذلے شاہ سے لے کر صنم جاوید تک، اور اسی طرح ہزاروں جو کارکن جن کو اٹھایا گیا، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، یہ تمام کا تمام جو ہے یہ کس نے کروایا ہے؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نام پتہ ہو، یعنی یہ ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ لیکن اگر جناب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ حرکتیں کر کے آپ لوگوں کو ڈرا کے ان پہ تشدد کر کے ان سے جو ہے پریس کانفرنس کروا کر یہ سمجھیں گے کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے ان سے شہباز شریف صاحب نے کروائی ہیں یا مریم نواز نے ان کو اریسٹ کروایا ہے اور پولیس والوں نے ان کو اٹھا لیا ہے، تو اتنے جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ بچے نہیں ہیں، یعنی وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یعنی آپ کو شاید یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ ہماری طرف عمران خان نے ہمارا نام لے دیا، نہیں، عمران خان نام نہ بھی لے تب بھی اس ملک میں سب کو پتہ ہے۔ تو اب کیا واردات جناب ڈالی؟ اب واردات یہ ڈالی ہے انہوں نے کہ وہ کیا نام ہے اس کا، یعنی وہ کامران شاہد جو کہ ان کا ٹاؤٹ صحافی، اور کچھ 4-5 ان کے اور ٹاؤٹ صحافی ہیں جن پر یعنی الزام ہے کہ وہ ISI سے پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کر جو ہے ہمیشہ سے ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ گاہے بگاہے آپ کو ایسی یعنی رپورٹنگ کر کے ایسے پروگرام دکھا کے، جیسے وہ کیا کہتے ہیں منصور علی خان ہو گیا، اس طرح کے لوگ بعض اوقات آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عوام کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، عوام جو ہے وہ جیسے آپ کہیں گے یہ عوام وہی ہے 1971 والی ہے کہ PTV جو خبریں چلا دے گا، جو آپ ڈرامے کر لیں گے ویسے ہی ہو جائے گا، نہیں۔ اور ابھی ریسنٹ ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو خبر آئی ہے اسلام آباد سے، وہاں پہ جناب باقاعدہ یہ چیز ایک انٹرویو چلایا جا رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی عمران خان کو ایک دھمکی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تو ہم چھوڑ دیں گے اپریل میں، لیکن اگر انہوں نے اسی طرح یعنی ان کے جو مقدمات ہیں ان میں ایک مقدمہ یہ بھی ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ان لوگوں کو، جناب یہ عاصم منیر صاحب ہو گئے، وہ فیصل نصیر جیسے لوگ ہو گئے، یعنی یہ 2 نمبر لوگ جو کہ آئین کے بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں، جو آئین کی دھجیاں بکھیرنے والے ہیں، جنہوں نے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، کہ ان کے خلاف اگر بولیں گے تو ان کو جناب وہ صحافی کیسے بول رہے ہیں؟ اگر آپ نے وہ پروگرام سنا ہوگا، ہمیں اسمیل آ رہی ہے جناب، ہمیں جو ہے کیونکہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں اس میں جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جن کو لونڈے لپاڑے وہ کہتے ہیں نا، اپنا کیا نام ہے شہباز گل صاحب کہتے ہیں، پہلی بات تو آپ جناب نہ تو صحافی ہیں، نہ آپ صحافت کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہ آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سمپلی وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے یعنی بھوک کی جو ہے بھوک اپنے پیٹ کی اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور ایک بھوک ہوتی ہے جو آپ کی لسٹ کی بھوک ہے، اس کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں سوچتے کہ جناب ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم اخلاقی پستیوں کا شکار ہیں، اور اس ملک میں ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے دل کی آواز سنتے، ہم عوام کی آواز سنتے، لیکن نہیں، یہاں پہ آپ نجم سیٹھی کو لے لیں،
آپ یہاں پہ جناب وہ سہیل وڑائچ کو لے لیں، آپ انصار عباسی کو لے لیں، آپ کامران شاہد کو لے لیں، اور بے شمار ایسے صحافی ہیں جو کہ صحافت کے یعنی کہہ لیں کہ ایک چہرے کے اوپر سیاہ دبا ہے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان لوگوں کو جس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں نا، عمران خان نے کہا تھا کہ آپ بھی بے غیرت ہیں، آپ کے ہینڈلرز بھی بے غیرت ہیں، تو آپ بھی جناب بے غیرت ہیں، اور آپ کو جو یہ خبریں دیتے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں۔ اور یہ جو آپ ایک یعنی پھیلا رہے ہیں، اس پہ میں ذرا آپ کو تجزیہ دے دوں اپنا، جو دوست مجھے سنتے ہیں، کہ یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں نا کہ اور دکھا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو کیسے پھانسی دی گئی، وہاں یہ بھی چلایا گیا ہے انہوں نے کہ بھٹو کے جو ہے مرنے کے بعد اس کا جسم کو برہنہ کر کے اس کی جو ہے تصاویر بنائی گئی، اس کی ویڈیوز بنائی گئی۔ تو جناب یہ آپ نے پورے ملک میں کر کے دیکھ لیا ہے، یہ آپ نے جو باشعور عوام تھی، جو غیرت مند لوگ تھے، ان کے آپ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اس کے اندر گئے ہیں، گھسے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں کو آپ نے اٹھایا ہے، بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ نکلتے ہی انہوں نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے پھر آگے وہی اپنے جذبے، ان کے ویسے ہی جوان تھے، انہوں نے وہی نعرے لگائے ہیں، اور وہ آج اس وقت بھی جب گرفتار ہوئے تھے حق سچ کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے اندر وہ روح چلی گئی ہے۔ عمران خان جو کہ ایک اس ملک کا، میں اکثر کہتا ہوں کہ استاد ہے، اور ایسے استاد قوموں کو کبھی کبھی ملتے ہیں، اور اس قوم نے واقعی اس کی قدر کی ہے۔ اور اب آخری جو ایک یعنی چیز رہتی ہے اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، جو کہ عمران خان نے ان کو سکھایا، اور ایک ان کے اوپر اور فرض ہے کہ جو اس قوم نے ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے لیڈر کا مکمل حق ادا کر دینا ہے کہ واقعی آپ اس کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے۔ لیکن بات جو کامران شاہد صاحب اور دوسرے یہ صحافی جو ہیں، لفافہ صحافی ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسمیل آ رہی ہے جی کہ اگر وہ یہی نام لیتے رہے تو عمران خان کو بھی شاید بھٹو کی طرح پھانسی دے دی جائے گی۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھٹو، پہلی بات تو عمران خان صاحب بھٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بھٹو وہ شخص تھا جو کہ کئی سال تک، ڈیکڈز تک جو ہے ایوب خان کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا باپ کہتا رہا اور ڈیڈی جان کہہ کے مخاطب کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس نے سٹانس جو لیا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، آپ کے کہنے پہ وہ کھیلا تھا۔ اس نے جو ہے ملک کو 2 لخت ہونے دیا تھا، اس نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی تھی۔ اگر اس کی جگہ آج کی یہ لیڈرشپ عمران خان ہوتا یا پی ٹی آئی ہوتی تو وہ یہ نہ کرتے کہ ملک کے 2 ٹکڑے کرتے، بلکہ جو سیٹیں تھیں اپنا شیخ مجیب الرحمان صاحب کی وہ ان کو دیتے، اور اس ملک کو 2 لخت ہونے سے بچاتے۔ اور جیسا کہ عمران خان نے بیان میں کہا ہے کہ اگر اس وقت ایوب خان یا یحییٰ خان اگر بات مان لیتا اور آئین کے مطابق چلتا تو آپ کو جناب وہ جس کو اخبارات نے لگایا تھا نا کہ پینٹ ریموونگ سرمنی، عمران خان نے تو اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے، لیکن آپ کی پینٹیں نہ اتروائی جاتی۔ آپ جو لوگوں کو ننگا اس وقت کرتے تھے، آج بھی کرتے آ رہے ہیں، اصل میں آپ کو لوگوں نے ننگا کر دیا ہے۔ پاکستانی عوام نے ابھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے ننگا کیا، ابھی آپ کو اور طریقے سے ننگا کرنے کا جو شوق آپ کو چڑھا ہوا ہے نا، یہ عوام بھی کر سکتی ہے۔ اس چیز سے ڈریں، آپ کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان صحافیوں کو نہ آپ لوگوں کو جو طاقت کے نشے میں بد مست ہو کر جو ہے جو ذہن میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ طاقت کا صرف نشہ نہیں ہے، دوسرے نشے بھی آپ کرتے ہیں۔ آپ مینٹلی سٹیبل ہی نہیں ہیں تو کیسے آپ جو ہے قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اب کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ نہ تو یہ وہ دور ہے، نہ عمران خان بھٹو ہے، اور نہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ اس دور کے جو روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے اٹھے تھے، نہیں، یہ پاکستان چلانے والے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غیرت کے لیے اپنی ساری زندگیاں جو ہے گزار دیتے ہیں۔ وہ اپنے یعنی جیسے قائد نے کہا تھا نا کہ اپنی جان سے گزر جائیں سچ کے لیے، تو یہ لوگ اپنی جان سے گزرنے والے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس دن سے ڈریں کہ یہ قوم اٹھ جائے اور اٹھ کر آپ کو آپ کے ڈرائنگ روموں سے نکال لے، ڈرائنگ روم سے نکال کر آپ کو باہر چوراہے میں لے آئے، اور پھر وہ کچھ ہو جو شاید آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ آپ اصل میں تاریخ کے نہ یہ لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، نہ آپ ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ میں اگر روسو جو صرف لکھتا تھا، اور اس کے لکھنے کے اوپر اگر جو ہے جس کے بارے میں بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر روسو نہ ہوتا تو انقلاب فرانس نہ ہوتا، صرف لکھنے کی وجہ سے اگر فرانس میں انقلاب آ سکتا ہے، تو عمران خان نے تو موبلائز کیا اس کراؤڈ کو، اس نے تو اسے قوم بنا دیا ہے، اور اس قوم نے پہلے انقلاب دیکھے ہوئے، ان کے نبی آخر الزمان نے انقلاب برپا کیا کس کے لیے؟ انصاف کے لیے، سچ کے لیے، اور آج عمران خان اسی کے لیے کھڑا ہے۔ تو اس وقت سے ڈریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔